انتخابات 2024 کو لے کر جو بے یقینی پھیل رہی تھی فائنلی اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے 15 دسمبر کی رات کو الیکشن کمیشن کی درخواست پر یہ فیصلہ سنایا اور ایگزیکٹو یعنی جو سرکاری افسران ہوتے ہیں ان کے ذریعے الیکشن منعقد کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن کو بحال کر دیا ہے، اور فائنلی جو الیکشن کمیشن ہے اس نے تربیت شروع کرنے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں۔ بخاری صاحب، فائنلی جو ایک ہم قیاس آرائیاں سن رہے تھے کہ 8 فروری کو الیکشنز پھر سے نہیں ہونے جا رہے کیونکہ عدالت کا ایک فیصلہ آ رہا ہے اور اس پر کچھ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوں گی اور پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان تمام بے یقینیوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ دیکھیے، یہ ہوا میں نہیں ہے بات، اس کے لیے پریکٹیکلی جو کچھ ہوا ہے اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے، ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اس کو، لیکن یہ بات بھی اب اپنی جگہ طے ہے کہ الیکشن جو قریب آ رہا ہے تو پولیٹیکل فیور جو ہے یا جس کو پولیٹیکل ٹیمپریچر کہتے ہیں وہ بھی رائز ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے اور بڑھنا چاہیے، کیونکہ الیکشن ایک سیریس ایکسرسائز ہے۔ اس نے طے کرنا ہے کہ آئندہ 5 سالوں کے لیے کون اس ملک پہ حکومت کرے گا، تو اس الیکشن کو آپ اس کی امپورٹنس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے کسی صورت۔ دیکھیے، الیکشن کے لیے 8 فروری کی تاریخ جو ہے وہ پتھر پر لکیر ہے، یہ کہہ کے پہلی شٹ اپ کال جو ہے وہ تو دی تھی قاضی فائز عیسی صاحب نے، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب اٹارنی جنرل نے منصور عثمان نے جب وہ یہ یقین دہانی کرائی کہ الیکشن کمیشن اور حکومت 8 فروری کو الیکشن کرانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کو اب پتھر پر لکیر سمجھیں، وچ مینز کہ پہلی دفعہ ایپکس کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا یہ پتھر پہ لکیر ہے، اٹ مینز اے لاٹ۔ ایک اس کے بعد ایک پروسیڈنگ کے دوران پی ٹی آئی کے وکیل تھے، غالباً نام مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ دیکھیے فلاں وجہ سے الیکشن میں تاخیر جو ہے وہ ممکن ہے، تو جسٹس اطہر من اللہ نے ان کو شٹ اپ کال دی اور کہا کہ دوبارہ اگر آپ نے یہ بات کی تو میں کنٹیمپٹ آف کورٹ لگاؤں گا آپ کے اوپر، اور تیسری بار اضافی نوٹ بھی لکھا گیا۔ کریکٹ۔ اب تیسری بار سپریم کورٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کہ آپ جو حلقہ بندی ہے اس میں تبدیلی کر دیں، اس کو اٹھا کے پھینک دیا باہر اور کہا کہ نو مور، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، یہ اب الیکشن کے بعد دیکھی جائے گی، کیونکہ انتخابی شیڈیول کا اعلان ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نہیں کریکٹ ہو گیا دیکھ سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ایپکس کورٹ کا تعلق ہے اور الیکشن کمیشن کا بھی تعلق ہے، تو 8 فروری سیمز ٹو بی دا فائنل ڈیٹ۔ اب اس سے مفر ممکن نہیں ہے، آپ اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ بہت ساری کوششیں ہوئی ہیں، پہلے آپ کو معلوم ہے جو کچھ ہوا ہے یہاں، خان صاحب جو تھے وہ بہت جلدی میں تھے کہ ان کی حکومت دوبارہ بن جائے گی 5 سال کے لیے، لہٰذا انہوں نے 2 اپنی اسمبلیاں توڑ دی، ساری دنیا ان کو کہتی رہی، ان کے دوست بھی کہتے رہے، ان کے سیاسی حلیف بھی کہتے رہے کہ خدا کے لیے یہ نہ کریں، ان کا نہیں میں توڑوں گا۔ چلیے ایک اقدام ہو گیا، ایک غلطی ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کہ غلطی کو آپ پھر درست کر سکتے ہیں، پھر آپ نے دوسری غلطی کی، پھر آپ نے اسمبلی سے استعفے دے دیے، پتہ نہیں آپ کس جلدی میں تھے، حکومتیں آپ کی تھی، آپ کیا عذاب آ گیا تھا جو آپ ان کو توڑے جا رہے تھے؟ جس مقبولیت کا بخار آپ کو آج بھی ہے وہ تب بھی قائم تھی نا، تو پھر خطرہ واٹ واز دا رسک فیکٹر؟ اینی وے، ان کو یہ تھا نا کہ الیکشنز ہو جائیں گے، جلدی الیکشنز ہو جائیں گے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا لیں گے۔ twice more time then you have to pay the price۔ اس الیکشن میں اگر کسی کو قیمت چکانی ہے تمام تر مقبولیت کے دعووں کے باوجود، وہ پی ٹی آئی ہے، کوئی اور جماعت تو جو جتنا سفر کرے گی وہ ہم دیکھ لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی قائم حکومتیں توڑی، پھر اس کے بعد 9 مئی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ ایک ایسا بوجھ ہے جو اٹھا کے کوئی سیاسی جماعت بڑی مشکل سے سروائیو کر سکتی ہے۔ ہماری دعا ہے، ہم دشمن نہیں ہیں خان صاحب کے، یہ تو ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز اور یوٹیوبرز بنا دیتے ہیں ہمیں دشمن ان کا، لیکن غلط ڈیسیژنز پر ڈیسیژنز اس طرح سے کر کے اگر صحیح بات کرنا جرم ہے تو وہ ہم کرتے رہیں گے، تو میرا خیال ہے اس کو برداشت کرنا سیکھنا چاہیے۔ اب آ جائیں جی دوسری طرف، آپ 18 جو لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ منسوخ کر دیے ہیں انہوں نے، منسوخ کا لفظ یہ بلاک کا لفظ ہے، شاید بلاک کر دیے ہیں۔ اس کا نیچرلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بینیفٹ جو آپ ڈرائیو کرتے ہیں تھرو دا آئی ڈی، یعنی اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے، اس سے آپ اب محروم ہو گئے ہیں، اور یہ اس وقت تک بلاک رکھے جائیں گے جب تک آپ عدالتوں میں آ کے پیش نہیں ہو جائیں گے۔ رائٹ۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کوئی ایسا آثار نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی لوگ بھی جو ہیں وہ واپس آ کے عدالتی سماعت کا حصہ بنیں گے، عدالت کا سامنا کریں گے۔ کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ وہ ورچوئل اجلاسوں کی ایک نئی درفنتنی چھوڑی گئی ہے، تو پتہ نہیں اس سے وہ کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں۔
اب آ گیا جناب ان کی پارٹی کے بلے کا نشان بھائی صاحب، جی، وہ بڑا انٹرا کنٹروورشل پارٹی ہے. الیکشنز اس انٹر وقت، پارٹی اور الیکشن فیصلہ کے بھی حوالے محفوظ سے کر لیا گیا ہے. آج فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اس کے اوپر. ان کے پارٹی الیکشن کو چیلنج خود ان کی پارٹی کے سابقہ لوگوں نے کیا ہے. اکبر ایس بابر آپ کے سامنے ہے. لیکن پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے وہ کہ جو دعویٰ اکبر ایس کرتے بابر ہیں وہ پلانٹڈ ہیں. وہ دعویٰ کرتے ہیں، نہیں پلانٹڈ وہ بالکل نہیں ہے، وہ فنڈامنٹل ممبرز میں سے ایک ہیں. پلیز ڈونٹ میک اے مسٹیک، لیٹ دس بی ویری کلیئر. جو چند فاؤنڈنگ ممبرز تھے، ہی از ون آف دیم. وہ جب فارن فنڈنگ کیس میں گئے تب بھی ہی واز اسٹل دا ممبر. بعد میں آپ انتقامی طور پر اس کے بارے میں جو مرضی پریس ریلیز جاری کر دیں، وہ اپنی جگہ ہے. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہو از ہی، نو ہی. اور پھر وہ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سینکڑوں لوگ اور پارٹی کے ہیں. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، بلہ از اے کنٹروورشل تھنگ، اور اس کا دار و مدار جو ہے وہ اس الیکشن کے صحیح قرار دیے جانے پر ہے. اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر صورتحال بہت مختلف اور بہت تکلیف دہ ہو جائے گی. تو بخاری صاحب، یہ جو الیکشنز ہوئے اور ابھی اس کو کنٹروورشل کیا جا رہا ہے جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں، کیا اس سے ایک تاثر بھی جا رہا ہے نا عوام میں کہ یہ ایک صرف پی ٹی آئی پہ سختی کی جا رہی ہے، تو کیا جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ اس سے مبرہ ہیں؟ وہاں پر بھی تو ایسے ہی الیکشنز ہوتے ہیں، بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کو جب چیلنج کر دیا جائے، اگر کسی نے جا کے چیلنج کیا ہے کہ جی یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، تو اس کے اوپر ایکشن ہے نا. اگر پچھلی جماعتیں جنہوں نے الیکشن کروائے تھے، ان میں سے بھی کسی پارٹی کے کسی رکن نے چیلنج کیا ہوتا تو یہی صورت ہے. لیکن اکبر ایس بابر نے یہ کہا ہے اپنے اس درخواست میں کہ دوسری پارٹیاں جو ہیں ان کو بھی اس قانونی ضوابط کا پابند ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکشن لاز ہیں اس کی پابندی تمام جماعتوں کو کرنی چاہیے. ہم کسی کو بھی رعایت نہیں دے سکتے. ٹھیک. لیکن وہ پھر وہی بات ہے جو پرووربلی کہی جاتی ہے کہ ڈو ٹو مسٹیکس میک ون رائٹ. نو اٹ ڈزنٹ. اگر انہوں نے غلطی کی تھی، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لائسنس آ گیا کہ آپ بھی وہی غلطی کریں. اینی وے، اور چونکہ کنٹروورشل ہو گیا ہے، آپ کی ایک پارٹی کے رکن نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ کا یہ کسیہ پہلے سے چل رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر دیکھتے ہیں کل فیصلہ کیا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں، مجھ سے اگر آپ ذاتی رائے پوچھیں تو میرا نہیں خیال کہ بلے کے نشان کو کنٹروورشل بنانا چاہیے. اچھا، بنانا چاہیے. بنے گا یا نہیں بنے گا یہ ابھی نہیں. ٹھیک. نہیں بنانا چاہیے، اور کوئی فرق نہیں پڑنے جا رہا وہ بلے پر لڑیں یا بیٹ مین کے اوپر لڑیں. بات ایک ہی ہے، نام تو مہاتما خان کا چلنا ہے نا. تو مہاتما خان کے نام کے ساتھ کسی چیز کو بھی آپ رکھ دیں گے وہ بکے گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے میرے خیال سے اس کو اتنی بڑی کنٹروورسی بنانے کے لیے میرے تو خیال سے کل جو محفوظ فیصلہ ہے اس کے اندر انہیں کہنا چاہیے کہ جناب آئندہ آپ احتیاط کریں، آئندہ آپ یہ الیکشن ٹھیک سے کروائیے گا. فی الحال ہم آپ کو بلے کی اجازت دے رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو فیصلہ کیا ہوگا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اس کو اتنا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مورل گراؤنڈز پہ یہ فیصلہ آنا چاہیے. ایبسولوٹلی ٹھیک ہو گیا، تاکہ عوام میں جو ہے یہ تاثر بھی بلڈ نہ ہو کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے عوام میں ایک تاثر بھی جا رہا ہے.